الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے ایام گزر رہے ہیں اور یہ قلیل ایام پر مشتمل مہینہ بہت جلد ہمیں الوداع کہنے والا ہے۔ معزز سامعین، میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑی تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے ان ایام میں یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے اور انسان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن فرضی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرضی نمازوں کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو انسان فرض نماز چھوڑ دے وہ انسان کتنا محروم رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے، کہ اگر کوئی شخص دائمی طور پر نماز چھوڑنے لگ جائے تو اس شخص کی زندگی کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ میں غور فرمائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حافظ علی الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامہ، کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرے گا تو یہ نمازیں اس کے لیے قیامت والے دن نور کا باعث ہوں گی، اس کے ایمان پر دلیل ہوں گی، اور قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا باعث ہوں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، کہ جو شخص ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، ان کا خیال اور اہتمام نہیں کرے گا، تو وہ شخص نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے اس کے ایمان پر کوئی دلیل ہوگی، ولا نجات، اور اس کے لیے نہ ہی کوئی نجات ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، اور قیامت والے دن ایسا شخص فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، اس کا روزہ کیا اس کو آخرت میں بچا سکے گا، اس کو فائدہ دے سکے گا؟ کیا یہ روزہ اس شخص کے حق میں مفید ہے؟ نہیں، واللہ روزہ اس کے حق میں مفید نہیں ہے، بلکہ اس کا روزہ اصلاً سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس شخص کا روزہ ہے ہی نہیں جو شخص نماز چھوڑتا ہے، نماز کا تارک ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سستی کی وجہ سے گھروں میں ادا کر لیتے ہیں، مساجد میں نہیں تشریف لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاة له الا من عذر، کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے، اس کے کانوں میں ندا پڑے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اس کو سننے کے باوجود وہ مسجد میں نہیں آتا تو فلا صلاة له، اس کی نماز ہے ہی نہیں، الا من عذر، سوائے عذر کے، یعنی کوئی بیماری ہے، کوئی خوف ہے، امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں شریعت نے رخصتیں دی ہیں، تو اس صورت میں تو اگر وہ نہیں آتا تو اس کی نماز گھر میں ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا اس کو نماز کا کامل ثواب ملے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، آپ کے الفاظ یہ ہیں فلا صلاۃ لہ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور پھر معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ جب ایک نابینا شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگ رہے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میں نابینا ہوں، مجھے کوئی مسجد میں لے کر آنے والا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت چاہی مسجد میں آنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابتدائی طور پر رخصت دے دی کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ فلما ولا، جب وہ شخص پھرا، دعاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ هل تسمع النداء للصلاۃ، کیا نماز کی جو اذان ہے وہ سنتے ہو، اذان کی آواز آتی ہے تمہیں؟ تو اس نے فرمایا نعم، جی ہاں اے اللہ کے رسول، مجھے اذان کی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاجب، پھر اس کا جواب دے، یعنی عملی طور پر آ کر پھر مسجد میں آ کر نماز ادا کر، میں تیرے لیے رخصت نہیں پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت واپس لے لی۔ اور معزز سامعین، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی مبتلا ہو جائیں۔ تو جو شخص باجماعت نماز چھوڑ دیتا ہے وہ انسان شیطان کے داؤ میں آ جاتا ہے، شیطان کا وہ گرفتار شیطان کے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے سنن نبی داود میں اور مسند امام احمد میں، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ سنن نبی داود والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ثلاثة فی قریة ولا بدو لا تقام فیہم الصلاة الا قد استحوذ علیہم الشیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شہر میں یا کسی دیہات میں 3 لوگ نہیں ہوتے کہ وہ وہاں پہ موجود ہوں اور پھر جو جماعت ہے نماز کی وہ قائم کریں، نماز باجماعت ادا نہ کریں، الا یہ کہ ان کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے۔ فعلیکم بالجماع، آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ نماز باجماعت ادا کرو، جماعت کو لازم پکڑو۔ فإنما يأكل الذئب القاصية، اس لیے کہ جو بھیڑیا ہوتا ہے، وہ جو بکری اپنے جو بکریوں کا ریوڑ ہے اس سے جو جدا ہوئی ہوتی ہے، بھیڑیا آ کر اس پر حملہ کرتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی باجماعت نماز ادا نہیں کرتا اور مسجد سے دور رہتا ہے اور یہ کہتا ہے میں اکیلا نماز پڑھ لوں گا، میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا، لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی روشنی میں کلام فرماتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ نے یہ گفتگو جو فرمائی ہے وحی کی روشنی میں فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی اور آپ صادق المصدوق ہیں، آپ نے کہا کہ ایسے انسان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، شیطان اس کو مغلوب کر لے گا، اپنے پنجے میں اپنے داؤ میں اس کو لے آئے گا اور اس کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو معزز سامعین، جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہاں پر فرضی نمازوں کا خوب اہتمام کریں اور نمازوں کو مساجد میں ادا کریں اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس پر پہرا دیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔